بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی غزل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش، جس کا مطلب ہے: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ فسانہ یعنی چرچا، افسانہ، خلق خدا یعنی اللہ کی مخلوق، غائبانہ یعنی غیر موجودگی میں یا پیٹھ پیچھے۔ تو مفہوم ہے کہ ذرا غور کرو کہ کیا لوگ تمہارے پیچھے بھی ویسی باتیں کرتے ہیں جو سامنے ہوتی ہے؟ اب تشریح سے آپ کو مزید واضح ہوگا۔ آتش خود سے ہم کلام ہیں۔ ایک شاعر جو ہے وہ شعر میں یا تو کسی اور سے مخاطب ہوتا ہے یا خود سے ہی ہم کلام رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم کلامی ہے کہ خدا کی مخلوق کن لفظوں میں تجھے یاد کر رہی ہے۔ شاعر خود سے مخاطب ہیں، ہم کلام ہیں کہ یہ جو خدا کی مخلوق ہے یہ کن لفظوں میں تجھے یاد کر رہی ہے۔ تمہارے سامنے تو یہ تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے ہیں، لیکن کیا پس پشت بھی انہی الفاظ سے یاد کیے جاتے ہو؟ لوگوں کی نظر میں تم کیا ہو یا تمہارے پیٹھ پیچھے کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ تو شاعر نے بظاہر تو ہم کلامی کی ہے، لیکن شعر کے ذریعے اپنے حاسدوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ طنز کا عنصر ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے رہتے ہیں۔ شاعر واقف ہے لوگوں کی فطرت سے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے ہم عصر جو شاعر تھے، ظاہر اس دور میں بھی چشمک بازی ہوتی رہتی تھی، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو منافق بھی بلا کے۔ تو کچھ ایسے لوگوں کی جانب اشارہ ہے، لیکن آتش ان کے مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔ اگلا شعر ہے: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ زیر زمیں یعنی زمین کے نیچے، زر بکف ہتھیلی میں سونا۔ قارون ایک بادشاہ کا نام ہے۔ مفہوم اس کا ہے کہ زمین سے جو بھی پھول اگتا ہے وہ سونا لیے آتا ہے، گویا ایسا قارون کے خزانوں کے سبب ہے جو دفن کیے گئے تھے۔ اب اس کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ شاعر نے حسن تعلیل اور صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح سے مراد کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو یہاں پہ قارون کا ذکر ہے جو بہت دولت مند تھا لیکن انتہائی بخیل یا کنجوس۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ 1000 دینار پہ 1 دینار دیا کرو، زکوٰۃ کی تلقین کی، تو ان سے منحرف ہو گیا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے زمین میں اپنے خزانوں سمیت دفن ہو گیا۔ تو ویسے پھول کے اندر جو زیرہ سا ہوتا ہے اس کو زرگل یعنی پھول کا سونا کہتے ہیں۔ تو یہاں شاعر فرما رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ زیر زمین قارون کے خزانے دفن ہیں جو اب زرگل کی صورت میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن کلام میں خوبصورتی کے لیے ایسی صنعت کا استعمال کیا جاتا ہے جو بعید از حقیقت ہو۔ اچھا جی، اگلا شعر ہے کہ چاروں طرف سے صورت جاناں ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ اب یہاں پہ جو صورت جاناں کے معنی ہے وہ ہے محبوب کا چہرہ، جلوہ گر ہونا یعنی نظر آنا، ظاہر ہونا۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ اگر تمہارا دل صاف ہے تو تمہیں ہر جگہ خدا نظر آئے گا۔ تشریح کی جانب آتے ہیں کہ کس قدر خوبصورتی سے لفظوں کے موتی چنے ہیں شاعر نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر شے میں کسی نہ کسی صورت میں عیاں ہیں، پھولوں، پھلوں، چرند پرند، پیڑ پودے، نباتات، پہاڑ، زمین و فلک، سورج، چاند، تارے اور پھر شب و روز کا بدلنا، یہ نظام، حتیٰ کہ ہر شے ہمیں اس کے خالق کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ان سب نعمتوں کے باوجود بھی غور و فکر نہیں کرتے،
تو شاعر نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تمہارا دل صاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے میں موجود ہے، وہ تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل پہ مہر لگا ہے تو پھر تمہاری مثال نابینا کی مانند ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ دل کا صاف ہونا شرط ہے، اگر دل پاک ہو تو پھر آئینہ خانہ اس کے آگے کچھ نہیں۔ جیسے آئینے میں عکس نظر آتا ہے، اگر چاروں طرف آئینے ہوں تو ہر طرف صورت نظر آتی ہے، اسی طرح پاک دل کو شاعر نے آئینہ خانے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگلا شعر ہے، صیاد سیر دام رگ گل ہے عندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ اب یہاں پہ جو صیاد کے معنی ہے وہ ہے شکاری، اسیر قیدی، رگ گل یعنی پھولوں کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں، عندلیب بلبل، دام و دانہ یعنی جال و خوراک۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ پہلے سے ہی کسی کی محبت میں اسیر کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ اس کی تشریح ہے، گل و بلبل اردو شاعری میں عاشق و محبوب کے لیے علامت کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے بلبل ہر گھڑی پھولوں کا طواف کرتا ہو دکھائی دیتا ہے، تو وہ تو پہلے سے ہی گل کا شیدائی ہے، وہ گویا پھول کے ان باریک ریشوں کا اسیر ہو چکا ہے۔ اب صیاد اگر بلبل کے آگے دام بچھائے گا یا دانہ دکھائے گا تو یہ بے سود ہوگا۔ بلبل سے مراد عاشق اور گل سے مراد محبوب ہے، محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ صیاد کا کردار کسی تیسرے کا ہے، تو یہاں پہ بھی عاشق و محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ عاشق تو پہلے سے ہی اسیر محبت ہے، اب کسی بھی جانب سے کوئی بھی بہکاوا یا فریب فضول ہے، بے سود ہے۔ میر فرماتے ہیں کہ دل کا دینا ہے سہل کیا اے میر، عاشقی کرنے کو جگر ہے شرط۔ یعنی یہ اتنا آسان کام نہیں، تو اگر اس مشکل کام میں کوئی ایک دفعہ ہاتھ ڈالے تو پھر اس کو اس راستے سے بھٹکانا بھی ناممکن ہے۔ جیسے روک لیتی ہے بھٹکنے سے میرے قدموں کو، تیری الفت کی عجب مجھ پہ نگہبانی ہے۔ تو اسی طرح کے جذبات یہاں پہ بھی ہے۔ آگے شعر ہے، تبلو علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ یہاں پہ طبل سے مراد ہے ڈھول، نقارہ، علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ میری سادہ زندگی میں کوئی میری مخالفت کیوں کرے گا۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تو نہ کوئی طبل ہے، جس طرح شہنشاہوں کی آمد سے پہلے لوگ بجاتے تھے، ایک طرح سے خبردار کیا جاتا تھا کہ کوئی خاص شخص آیا ہے، یا جنگ و جدل کے موقع پہ ایک طرح سے للکار کے لیے بجایا جاتا تھا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ میں تو کوئی خاص شخص بھی نہیں، نہ ہی میرے پاس علم ہے یعنی کسی ملک کی شہنشاہی یا طاقت یا رتبہ، اور نہ میری استطاعت اتنی ہے کہ کوئی مجھ سے حسد کرنے لگ جائیں اور میرے مخالف بن جائیں۔ میں تو ان تمام چیزوں سے عاری ایک سادہ مزاج شخص ہوں، ایک سادہ زندگی بسر کر رہا ہوں، میری مخالفت سے کسی کو کیا ملے گا۔ شاعر بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ غم یار ہو غم جہاں ہو کہ تیرے ستم، جو آئے آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں۔ تو کچھ ایسے خیالات آتش کے بھی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کوئی ان سے دشمنی کیوں کر رکھے گا، کیونکہ مخالفت تو ان کی جاتی ہے جن کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، مال و زر وغیرہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی شعر کی جانب آتے ہیں۔ ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر گچ پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا۔ اب یہاں پہ نگاہ یعنی نگاہ، نظر، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور کج سے مراد ہے ٹیڑھا، ترچھا۔ مفہوم ہے کہ ترچھی نگاہوں سے
مفہوم ہے کہ ترچھی نگاہوں کا نشانہ میرے دل کو لگ چکا ہے۔ آتش نے کس قدر خوبصورت تشبیہ دی ہے، بلکہ ایک طرح سے منظر کو پیش کیا ہے کہ ترچھی نگاہوں سے جو میرے دل کا پرندہ تھا، مراد دل، وہ شکار ہو چکا۔ یعنی محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ ہے کہ اس کی نظروں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ترچھی نظریں مجھ پہ پڑی تو میرا دل ایسے نشانہ بنا جیسے کوئی تیر ٹیڑھا کر کے جسم میں پیوست کرے۔ اب تیر جب سیدھا وجود میں پیوست ہوتا ہے تو بآسانی نکالا جا سکتا ہے، لیکن ٹیڑھا تیر جسم و جلد ادھیڑ دیتا ہے۔ تو شاعر بھی فرما رہے ہیں کہ محبوب کی نگاہیں مجھ پہ تیر کج کی مانند پڑی ہیں۔ اب اس کو میرے دل سے نکالنا ناممکن ہے، اور یہ ایسی تکلیف کا باعث ہوگا جیسے ٹیڑھا تیر نکالنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ غالب بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو یہی جذبات ہمیں آتش کے ہاں بھی نظر آ رہے ہیں۔ آگے مقطع ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ مدعی یعنی مخالف، رقیب یا دعویٰ کرنے والا، داد یعنی تحسین یا تعریف۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ مخالفت میں داد نہ لے سکوں، لیکن غزل میں نے بہت عمدہ کہی ہے۔ اب یہاں پھر سے آتش تن سے کام لے رہے ہیں، اور ساتھ میں نرگسی جھلک بھی نمایاں ہے، جو عموماً ہر شاعر کے کلام میں نظر آتا ہے۔ جیسے غالب بھی فرماتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو یہاں آتش بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کلام تو فنی و فکری اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، میں نے تو بہت عمدہ غزل کہی ہے، بڑا عاشقانہ انداز اپنایا ہے، رومانوی غزل ہے۔ تو اگر مخالفت کرنے والا داد نہیں دے رہا تو یقیناً حسد کے سبب نہیں دے گا۔ آتش اپنے کلام پہ نازاں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا ایسا انداز بھی بجا ہے کیونکہ واقعی کلام قابل تحسین ہے۔ تو یہ تھی ہماری غزل، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اگلی غزل کے ساتھ، اگلے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔